بیوی ہے, بے نمازی بیٹا ہے, بے نمازی بیٹی ہے, بے نمازی بہو ہے, تو گھر کو نہیں چھوڑا. نمازی مولوی صاحب ہے تو مسجد کا سمجھ میں آ گیا. پورے سینے میں قرآن موجود ہے تو کتنے لاکھ ملیں گے تراویح میں؟ 10,000. 10,000 کیا ویلو ہے مولوی صاحب. بکرے کی ویلو زیادہ ہے. حافظ صاحب کی ویلو دیکھ لیجئے, ان کی اہمیت دیکھ لیجئے. میرے بھائیو, حافظ لوگوں کا مقام بہت اونچا ہے, علماء کا مقام بہت اونچا ہے. زندگی میں صرف زندگی میں کبھی بھی ہم اور آپ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. کیا ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پوری بلڈنگ بنائیں؟ ارے آپ نے بالو دیا ہے, آپ نے چھر دیا ہے, آپ نے اینٹا دیا ہے, آپ نے مزدوری دی ہے, آپ اپنا وقت لگائے ہیں. ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا, سنن ابن ماجہ کتاب المساجد حدیث نمبر 732, من بنا مسجد, جس نے مسجد بنائی کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کبوتر کا جو گھونسلہ ہوتا ہے نا, کبوتر کو دیکھے ہوں گے, وہ گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد میں اپنی محنت لگائے گا. ایک اینٹا دے دیا, ایک بوریا سیمنٹ دے دیا, پانی دے دیا, کچھ بھی دے دیا, چھر دے دیا, ریتی دے دیا, اللہ جنت میں گھر بنائیں گے. تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ, اور دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. زور سے بولیے آمین. میرے بھائیو, جامع مسجد, شیخ صاحب بول رہے تھے کہ مسجد کا خیال رکھیے. آج میں آپ لوگوں سے مسجد کے خیال کے بارے میں 2-3 چیز مانگ رہا ہوں. پیسہ نہیں مانگوں گا, میرا وعدہ ہے, میں آپ سے پیسہ نہیں مانگوں گا. کیا مانگ رہا ہوں؟ کھینی, گٹکا, پان پراگ جو لوگ کھاتے ہیں, کم سے کم اس کا پیسہ ہفتے بھر بچا کے رکھیے. ایک کا پیسہ. چائے کتنی پیتے ہیں ہم اور آپ بھائی؟ ایک دن میں کتنی چائے ہو جاتی ہے بتائیے؟ 10 بورس ملتے ہیں. بولیے بھائی, ہم کو تو پتا ہی نہیں. یہ بوریا کا سیمنٹ ماشاءاللہ بڑھتے جا رہا ہے, تو کیا 200 کر دیا جائے؟ نہیں نہیں نہیں, ہم 10. لیکن بھائی میں 200 نہیں کروں گا, میرا اپنا ایک ہو گیا. اب دوسرے مقرر کے لیے رہنے دیتے ہیں. جو بڑھتا جائے بڑھتا جائے, بڑھتے جائیے. اور آپ لوگوں کا ایسے ساتھ رہا الحمدللہ, تو ایسی کتنی جامع مسجد تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بولیے کم سے کم. تو میں آپ لوگوں سے پان پراگ, بیڑی, کھینی, سگریٹ, اس کا پیسہ مانگ رہا ہوں. اللہ کی قسم کہتا ہوں, ہفتے بھر اگر ہم اور آپ ایک کھینی کا پیسہ, ایک سگریٹ کا پیسہ, ایک پان کا پیسہ, ایک چائے کا پیسہ بچا کے رکھیں گے, اور جامع مسجد میں 200 لوگ آئیں گے, 100 روپیہ اگر گلے میں ڈالیں گے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ حساب بھی نہیں بتا رہے ہیں. 20,000 ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ 20,000 پیسے آپ کے جیب کے نہیں بلکہ آپ کے منہ کے ہیں. منہ کا مزہ ذرا کم کیجئے, پھر مسجد کی رونق دیکھ لیجئے. اچھا یہ بتائیے, وہ جو پان پراگ کی جو پوریا وہ سب آتی ہے, کتنے کی آتی ہے؟ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے, کوئی بھائی بتائیں گے کتنے کی ہے؟ بتائیے کتنے روپے کی ہے؟ 5. اور بیڑی کا جو پیکٹ ہے وہ کتنے کا ہے؟ اچھا اور سگریٹ کا دیکھیے, سب جانکاری رکھتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک پان کتنے میں ملتا ہے؟ وہ سادہ وہ والا پان, جردے والا. اچھا ٹھیک ہے. وہ چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 5 روپے 10 روپے کی ہے. تو ایک ایک چائے بچا کے لائیے. اب ایسا مت کیجیے گا کہ مولوی صاحب چائے مانگے تو چائے لے جائیں کپ میں اور مسجد کے گلہ میں لے جا کے چائے کو اٹھیل دیں. ایسا نہیں, یعنی اس کا پیسہ بچا کے. اللہ اکبر. بھائی بڑھتے جا رہا ہے, بڑھتے جا رہا ہے. دوسرے مقرر کے 5 بوریا اور بڑھ گیا. شکریہ ادا کر دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آپ لوگ 200 پورا کرنے کی چکر میں, ہم 100 کی چکر میں تھے. شیخ اب کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ کے جذبے کو سلام, آپ لوگوں کے جذبے کو سلام کہ ہم نے 100 مانگا اور آپ لوگوں نے 200 دے دیا. اللہ اکبر. کیسے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں کے لوگ, بہار کے لوگوں کا دل نہیں ہے. دل دیکھیے, دل بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, اور جب بھی اعلان ہوتا ہے تو آگے آگے تیار بھی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ تو بولیے الحمد, یعنی 200 پورا کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ, بلکہ کیا پوری مسجد تیار کر کے رہیں گے. تو میرے بھائیو, چھوٹی چھوٹا چیز آپ بچا کے لائیے اور مسجد کے غلے میں ڈال دیجئے, الحمدللہ آپ کی مسجد مالدار ہو جائے گی. ایک چیز اور, اپنے یہاں کیا ہے, گھر کی مرغی دال برابر. جانتے ہیں گھر کی مرغی
ٹی وی والے مولانا آئے ہیں میرے بھائیوں, ٹی وی والے مولانا کبھی کبھی دکھیں گے, لیکن اپنے والے مولانا ہمیشہ دکھیں گے. نکاح کون پڑھائیں گے؟ مولوی صاحب کا ساتھ دیجئے. نکاح کون پڑھائیں گے؟ اپنے مولوی صاحب. بہوا سب کو الف با تا سا کون پڑھائیں گے؟ اپنے مولانا صاحب. جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ اپنے مولانا صاحب. اچھا ایک بات بتائیے, غصہ مت ہوئیے گا, آپ لوگوں کے یہاں شادی بیاہ میں جوتا چپل جوتا چورانے کی رسم ہے کیا؟ یعنی جب لڑکا کہیں جاتا ہے تو وہاں ان کی جو سالیاں ہیں وہ جوتا چورا لیتی ہے اور ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے. آپ لوگ کے یہاں ہے یہ رسم؟ ہے نہیں ہے؟ یعنی جوتا چپل دلہا بابو کا چورا لے یہ رسم نہیں ہے یہاں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. پھر پہلے تھا, آپ لوگوں نے ختم کر دیا. وہ پہلے والے جملے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ جوتا چپل چورائے تو 5,000 ملے اور نکاح پڑھائے تو 500 نہ ملے. تو آپ ہی بتائیے کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ امام پیدا ہوں گے یا نہ وہ نہیں بولے گے. 5 بوری سیمنٹ. شیخ یہ تو بڑھاتے جا رہے ہیں, یعنی 200 آج پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. 200 کو بھی پار ہو سکتا ہے شیخ. جو سلسلہ چل رہا ہے آپ لوگ کی محبت کا, بوریا لگانے کا, یہ سیمنٹ جب تک رہیں گے دیوار کھڑی رہے گی. دعا کس کو ملے گی؟ الحمدللہ آپ لوگوں کو ملے گی. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. لیکن پورا ثواب مولوی صاحب کو ملے گا شیخ. 10 بوریا سے ہم شروع کیے ہیں, 10 بوریا سے ہم شروع کیے ہیں, تو ثواب کس کو ملے گا؟ پہلے مولوی صاحب کو ملے گا. اور ثواب بڑھانے میں کن کا ہاتھ ہے؟ آپ لوگ سب کا ہاتھ ہے. الحمدللہ آپ لوگ سب علماء کی عزت کرتے ہیں, لیکن اپنے گھریلو عالم کی مولوی صاحب کی عزت کیجئے. مولوی صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, مولوی صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. آئیے ایک حدیث سنا دوں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں, وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں. ایک صاحب نے اعتراض کر دیا کہ جی ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا. اب آپ ہی بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کو نماز پڑھانا نہ آئے. لیکن اپنی مسجد میں کچھ ہی لوگ سر پھرے ہوتے ہیں, سب لوگ نہیں, کچھ لوگ ہی. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں, یہ امام رہیں گے یا میں رہوں گا. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں, امام صاحب کو کب ہٹا رہے ہیں, تو امام صاحب کو ہٹانا پڑتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد کو چھوڑے بیٹھے ہیں گھر میں. کیوں؟ وہ مولوی جب تک رہے گا ہم مسجد میں نہیں گھسیں گے. آپ کچھ دنوں کے بعد وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے. کاہے بھائی؟ تو بولے مسجد جب تک رہے گی ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے. واہ رے واہ, گھر میں بے نمازی مسجد کو چھوڑ دیا ہے. اپنے یہاں کچھ لوگ ہیں اس ٹائپ کے. یاد رکھیے گا, مولوی صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, مولوی صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. بد دعا والی حدیث سنانے جا رہا ہوں. جہاں جہاں پر میں نے یہ حدیث سنائی ہے, لوگ آ کے امام صاحب سے معافی مانگے ہیں, گلے لگے ہیں اور روئے ہیں. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے مولوی صاحب کے ساتھ غلط حرکت کی ہے, تو وہ بد دعا دے اس سے پہلے جا کے گلے مل لیجئے. آئیے حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا دیے گئے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگہ مل گئی کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک کمیٹی بیٹھی. جب کمیٹی بیٹھی تو لوگوں سے پوچھا کہ سعد کو نماز پڑھانا آتا؟ تو سب لوگوں نے, ارے بڑے اچھے آدمی ہیں, امام صاحب بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے بڑے اچھے. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا نہیں یہ تو انصاف نہیں کرتے, دس اور دیٹ ایسا بول دیے. امام صاحب کو رہا ہی نہیں گیا. جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں, میں امام صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ آپ کو تکلیف دے تو پلیز معاف کرنا سیکھیے. آپ بھی معاف کر دیجئے. اور یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, یہ اعتراض ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد بد دعا کر دی. کیسی بد دعا؟ اے اللہ, یہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے. یہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کی فقیری کو بڑھا دے. یہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دے. 3 بد دعا دے دی. اس آدمی نے بڑی لمبی عمر پائی. وہ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا. کتنا بوڑھا ہوا؟ حدیث کے اندر آئیے, دیکھ رہے ہیں بھوں کے بال, یہ بھوں کے بال آنکھ میں گھس گئے. اور وہ آدمی ایسا تھا کہ راستے پر چلتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. تو یہ بد دعا لگ گئی. تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی ہے ایسا جو امام صاحب کے ساتھ پریشانی رکھے ہوا ہے, دل میں کچھ کینہ رکھے ہوا ہے, مسجد کو چھوڑے ہوا ہے, اللہ کے واسطے آپ بھی معاف کر دیجئے اور امام صاحب بھی معاف کر دیں. میں تو یہی اپیل کرتا ہوں. تو میرے بھائیو, یہ مسجد بہترین ہے, لیکن مسجد کے لیے امام صاحب بھی اچھے ہونے چاہیے. ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟
آج کل ہم اور آپ فری والے مولوی صاحب چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فری والے چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بیڑی سگریٹ تمباکو خینی گٹکا میں 10,000 20,000 روپیہ ہمارا جا رہا ہے، اور مولوی صاحب کی تنخواہ کے لیے، سیلری کے لیے، پیسے کے لیے، مہینے کے لیے اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ مولانا لوگوں کو پیسہ بہت ملتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا لوگ گاڑی میں گھوم رہے ہیں، 4 چکا گاڑی، 2 چکا گاڑی، بولے ارے پیسہ آ رہا ہے؟ ہمارا پیسہ بیڑی سگریٹ میں جا رہا ہے، موبائل میں جا رہا ہے، 50-50 ہزار کا موبائل، 1-1 لاکھ کا موبائل ہمارے جیب میں ہے، اور مولوی صاحب کے جیب میں، ان کے جیب میں بھی ہے۔ لیکن پہلے والا موبائل بڑا اچھا تھا۔ وہ کون سا موبائل؟ جس کو میں کہتا ہوں ابا موبائل۔ کون سا موبائل ہے وہ بھائی؟ اس کا نام بھی بھول گئے ہوں گے آپ لوگ، جانتے؟ ابا موبائل نہیں بھائی، نوکیا موبائل۔ وہ جو چھوٹا چھوٹا تھا وہ ابا کی طرح تھا، وہ فوٹو اس میں نہیں تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے کسی کو برباد ہونے نہیں دیا، اور جب تک یہ بچے لوگ آئے ہیں، یہ فوٹو والا موبائل، بچہ موبائل ہے، سب کو برباد کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ 50,000 کا، 1 لاکھ کا۔ میرے بھائیوں، جب آپ کے جیب میں 50,000 کا موبائل ہے تو امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اب آپ ہی بتائیے کتنی ہونی چاہیے؟ امام صاحب کے بچے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ امام صاحب کے پاس 6 بچے ہیں، الحمدللہ 4 بچے ہیں، ہمارے پاس 2 ہی بچے ہوتے، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار، بس 2 بچے۔ اور امام صاحب کا ماشاءاللہ 10 بچے، 6 بچے، تو وہ سب ہوا پی کے زندہ رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کے بچے کیا پی کے زندہ رہتے ہیں؟ ہوا کہیں ملے گی؟ کسی دکان پر ہے؟ وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں بھائی، وہ تو بیمار ہی نہیں پڑتے ہیں۔ ہاسپٹل مولوی صاحب کبھی جاتے ہی نہیں، جاتے ہیں؟ بازار کبھی جاتے ہی نہیں، کچھ کھاتے ہی نہیں۔ تو فری والا اگر چاہیے تو کہاں سے آئیں گے بتائیے؟ آپ ہی بتائیے۔ فری میں بیڑی سگریٹ ہے، تمباکو خینی ہے، گیس ہے، گیس جو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، فری میں ہے؟ نہیں فری میں ہے، سرکار پیسہ لیتی ہے، دیتے ہیں ہم اور آپ۔ جب سب چیز فری میں نہیں تو میرے بھائیوں یہ مولوی فری میں کیسے؟ اس لیے تو لوگ اپنے بچے کو مولوی نہیں بنا رہے ہیں کچھ لوگ۔ ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے؟ سوال کا جواب دیجئے گا۔ ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے تو بولیے گا ہے۔ ابھی میں 2-3 دلیل دے دوں گا کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے، ثابت کروں؟ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ انگریزی والا ٹیوشن مہنگا ہے یا قرآن کا ٹیوشن مہنگا ہے؟ انگریزی والا۔ تو قرآن سے محبت ہے یا انگریزی سے محبت ہے؟ ارے بولیے نا۔ یہ مولوی صاحب ذرا دوسرے ٹائپ کے ہیں، ذرا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا آپ ہی بتائیے، مارکیٹ میں بقرعید میں اللہ محمد لکھا ہوا بکرا آتا، وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ وہ بکرا ہم سب کو بکرا بنانے کے لیے آتا ہے۔ وہ بکرا مارکیٹ میں گھومتے رہتا، اللہ محمد لکھا ہوا رہتا، وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ میں بکے گا۔ اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح میں کتنا ملے گا؟ بولوے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، میں سمجھ گیا، میں بہت ہارڈ اردو ہو گئی میری، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بکرا 5 لاکھ